ایک دفعہ نا یہ اسماعیل محمدی چند مولویوں کے ساتھ میرے پاس لاہور میں اسکیم بورڈ میرے کتب خانے میں ہے. پہلے ہم 3-4 دفعہ ان کے مکتبے میں گئے بات کرنے کے لیے. وہاں مناظرہ بھی میرا ہوا ان کے مفتی عبدالرحمان سے تقلید کے موضوع پر. 10-15 منٹ کے بعد خاموش ہو گیا. اس کے گھر جا کے میں نے مناظرہ کی. وہ پھر ہم نے دعوت دیا تو ہمارے پاس آئے. کئی دفعہ اصرار کیا ایک دن آئے. میں نے کہا بات ہوگی آپ کے ساتھ فقہ حنفی پر. بات ہوگی فقہ حنفی پر. کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہماری بات یہ ہے کہ آپ ہمارا فقہ حنفی کا وہ قول پیش کریں گے جو مفتہ بہی ہوتا ہے. اب ان کو اتنا تو مولوی نے پکوایا کہ ان کو کہنا تم مفتہ بہی قول پیش کرنا. میں نے کہا آپ مجھے پہلے مفتہ بہی کی شرح کر دیں. مفتہ بہی کس کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے جس کے اوپر فتویٰ ہو. تو میں نے کہا فتاویٰ عالمگیری، فتاویٰ قاضی خان، فتاویٰ شامی، فتاویٰ سراجیہ، فتاویٰ تتار خانیہ، فتاویٰ بزازیہ، یہ فتوے نہیں ہیں، یہ سارے مفتہ بہی. کہتا نہیں. میں نے کہا پھر یہ کیا مطلب ہے اس پر فتویٰ مفتہ بہی؟ کوئی اصول ضابطہ؟ میں نے اس کو کہا تو فقہ حنفی کے کسی اصول کی کتاب کا نام دے. میرے کتب خانے میں آیا، میں تجھے نکال کے دیتا ہوں، تو مجھے فقہ حنفی کا کوئی اصول کی کتاب بتا، میں تجھے نکال کے دیتا ہوں، تو مجھے بتا مفتہ بہی ہوتا ہے. اللہ شاہد ہے. مجھے کہنے لگا اچھا پھر بات یہ میں نعیم صاحب سے پوچھ کے آؤں گا. وہ نعیم نا یہ انوار خورشید کا اصل نام نعیم ہے جس نے حدیث اور حدیث کتاب لکھی ہے. تو میں نے کہا پھر پہلے گھر سے فیصلہ کر کے علم لے کے آ جانا تھا کہ مفتہ بہی کا مطلب ہی تمہیں نہیں پتا ہوتا. مفتہ بہی جس پر فتویٰ ہو وہ پیش. اب میں نے کہا مفتہ بہی کا فیصلہ کون کرے؟ دیکھو امام حنیفہ کے ایک مسئلے میں 3-4 قول ہیں. تو امام حنیفہ کا مجتہد اور مقلد ہے. یہ میں نے سوال کیا مقلد اور مقلد میں فرق ہے، کیونکہ یہ عام اعتراض ہوتا ہے. مقلد لام کی زیر کے ساتھ اس کا معنی تقلید کرنے والا. مقلد لام کی زبر کے ساتھ اس کا مفعول ہے، اس کا معنی جس کی تقلید کی جائے. مقلدین یہ ہے اور مقلد لکھے امام حنیفہ. تو اب امام صاحب کے آگے 4-5 قول ایک مسئلے میں. تو امام حنیفہ ایک اکیلے ان کے مقلد ہیں، مجتہد ہیں، باقی سارے مقلد ہیں، تقلید کرنے والے. تو امام صاحب کے اگر قولوں میں مقلد فیصلہ کرے یہ فتوے کے قابل اور یہ فتوے کے قابل نہیں ہے، تو مقلد جج نہ بن گیا امام حنیفہ پر. اور تمہارے مفتی فیصلہ کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا یہ قول فتوے کے لائق ہے، فلانا قول فتوے کے لائق نہیں ہے، تو مجتہد کا زیادہ علم ہے یہ مقلد کا. عوام کو دھوکہ دیا، مرضی اپنی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو امام صاحب کے مقلد. میرے بھائیو مقلدین کی اصل دلیل امام کا قول ہے، ادلہ اربع نہیں ہے. ان کو حق ہی نہیں ہے. اور میں اپنے بھائیوں کو ایک اور بات کہتا ہوں، کوئی مسئلہ آ جائے نا اس کے لیے شرط قطعاً نہیں ہے کہ پہلے قرآن میں ہی دیکھیں پھر حدیث ہے. کوئی ضروری نہیں. آپ کو قرآن آتا ہے اس مسئلے میں قرآن بتا دو، آپ کو حدیث آتی ہے تو اس مسئلے میں حدیث بتا دو. کوئی ضروری نہیں ہے پہلے قرآن دیکھیں. میں دلیل دیتا ہوں، غور کرو. اس نے کہا نا کہ اہل سنت وہ ہیں جو نبی کا طریقہ عمل کس سے لیتے ہیں؟ اصحاب محمد سے. ابھی میں نے اس کی اور مثالیں دینی ہے. میں ایک بات بیچ میں آگے کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ کون بنے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. خلافت صدیقی میں منکرین زکوٰۃ کا فطرہ اٹھا کے نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ میں ان کے ساتھ کیا کروں گا؟ قتال کروں گا. جو زکوٰۃ ایک بکری یا اونٹ کی ایک رسی ہی بنتی ہوئی نہیں دیتا تو میں اسے لینے کے لیے لڑوں گا، قتال کروں گا. حضرت عمر نے فرمایا کہ ان سے قتال نہ کرو. اختلاف ہو گیا. حضرت عمر نے دلیل کیا دی ان سے نہیں لڑنا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل دی کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. پوری تفصیل دیکھو تاریخ الخلفاء سیوطی کی، بخاری کی جو حدیثیں عمر کو نقاتل الناس
فتح الباری وغیرہ شرح ساری تفسیر موجود ہے. کیا کہا عمر نے؟ حدیث کیا دلیل؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فمن قالها، جس نے یہ گواہی دے دی، یہ کلمہ کہہ دیا کہ اللہ اکیلا عبادت کے لائق کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، فقد عصم منی دماء واموال الا بحق الاسلام. جس نے یہ کلمہ کہہ لیا اس نے اپنا خون اپنا مال مجھ سے محفوظ کر دیا. تو تمہارے کہتے ہیں نبی پاک نے کہا میں لڑنے کا حکم دیا، کب تک لڑوں جب تک لوگ کلمہ نہیں پڑھتے؟ تو اس زکوٰۃ کا انکار کرنے والے لوگ کلمہ تو پڑھتے سے لڑتے کیوں؟ دلیل کیا دی؟ حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق نے بھی اس موقع پر قرآن کی آیت نہیں پیش کی. وہی حدیث جو عمر نے دلیل دی اسی کو ابو بکر نے دلیل بنایا. کیا کہا؟ یہ اللہ بحق الاسلام کا کیا مطلب ہے؟ لڑ سکتے ہیں کب؟ جب اسلام کا وہ حق مارے. تو زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی حق ہے تو فرمائیے حدیث پر ہر یہ لڑیں گے. تو بکر صدیق نے بھی حدیث پیش کی اور عمر نے بھی. حالانکہ چاہتے تو قرآن بھی پڑھ سکتے تھے. وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. کہا تھا اگر نماز توبہ کر لیں، یہ مشرک مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، دو حکم قرآن لے دیا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کی راہ چھوڑ دو پھر نہ لڑو. تو کہہ سکتے قرآن